طلوع بھی انتظار، غروب بھی انتظار. آپ ائمہ اہل بیت کی کتابیں پڑھیں. رسالت کو تشبیہ دی جاتی ہے آفتاب کے ساتھ. رسالت کو تشبیہ دی جاتی ہے سورج کے ساتھ، آفتاب کے ساتھ، اور امامت کو تشبیہ دی جاتی ہے چاند کے ساتھ. اب ناراض نہیں ہونا، رسالت ہے آفتاب، امامت ہے مہتاب. کسی نے کبھی سورج کا انتظار نہیں کیا، جب بھی انتظار کیا چاند کا کیا کہ کب طلوع ہوگا، اداکاری کریں گے یا کب طلوع ہوگا اور عید منائیں گے. انتظار کی منزل ہے عزیزو. یہ عصائے موسیٰ بھی انتظار ہے، ہاتھ میں ہے، منتظر ہے کہ پھینکوں اور صاف بن جائے. چودھری کے چاند کے انتظار عصائے موسیٰ بھی انتظار ہے، ید بیضا بھی انتظار ہے، لحم داؤدی بھی انتظار ہے، نار نمرودی میں گلزار ابراہیم بھی انتظار ہے. نار نمرودی میں گلزار ابراہیمی بھی انتظار ہے، تخت سلیمانی بھی انتظار ہے، رکن یمانی بھی انتظار ہے، رکن یمانی بھی انتظار. اب تم پوچھتے رہو، میں بتاتا رہوں، ایک ہی جملے میں کیوں نہ بتاؤں کہ لوگوں انستو اولا بھی انتظار ہے، من تم تو مولا بھی انتظار ہے. سرکار کشاف الحقائق امام جعفر صادق علیہ جتنا یہ نام بلند ہے نا، اتنی بلند سلوات تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. لیکن اپنی حیثیت کے مطابق اس بلند نام پہ باواز بلند سلوات. سرکار کشاف الحقائق سے صحابی نے پوچھا، مولا یہ انتظار کا فائدہ کیا ہے؟ انتظار کا فائدہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا انتظار کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے قائم کے انتظار میں مر جائے، جو ہمارے قائم کے انتظار میں مر جائے وہ یہ خیال نہ کرے کہ بستر پہ مرا، وہ یہ نہ سوچے کہ بستر پہ مرا، بلکہ وہ یہ یقین کرے کہ امام کے خیمے میں مرا، امام کی موجودگی میں مرا، امام کی معرفت میں مرا.
کرے کیسے؟ معصوم نے طریقہ بتایا ہے بھائی، جو نہیں کرے گا ذہنوں میں رکھو، جو نہیں کرے گا اس کے لیے امام نے کہا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا، اسے زندگیوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ ذہن میں رہے گا یہ فکر۔ اب سنو انتظار کرنا کیسے ہے۔ معصومین نے بتایا، ہزاروں علماء ربانی نے انتظار کے طریقے بتائے، میں نام لے رہا ہوں تو شبیر کا صاحب دو نام، پہلا نام شیخ صدوق، دوسرا نام سید علی ابن طاؤوس۔ انتظار کا طریقہ بتایا، انتظار کیسے کرو؟ سب سے پہلے جو انتظار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی معرفت حاصل۔ ٹھیک ہے، میں نے فکرہ کہہ دیا ہے اور آپ کے سروں سے گزر کے سامنے میونسپل پارک میں چلا گیا۔ جو انتظار کرنا چاہتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے قائم کی معرفت حاصل کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گدھے کو بھی نہیں پہچان سکتے، گھوڑا تو بہت دور کی بات ہے، سناؤ ایک بات، ہم ان کے گدھے کو نہیں پہچان سکتے، جو اس دور میں لوگ تھے وہ سنبھال نہیں سکتے تھے، ہم پہچان نہیں سکتے۔ خیبر سے ختم ہو گئی نا لڑائی، بڑے ڈرامائی انداز میں ختم ہوئی تھی کہ خیبر کی جنگ مال غنیمت بہت زیادہ ہاتھ لگا تھا، بہت زیادہ مال غنیمت، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ تو کیا جن کے ہاتھ لگا تھا وہ بھی نہیں سوچ سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنا مال غنیمت ملا، اتنا زیادہ ملا۔ ایک شخصیت کا فرمانا ہے کہ میں نے سیر ہو کے کھجوریں خیبر کی جنگ کے بعد کھائی۔ ٹھیک ہے بھائی، ایک گدھے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں کہ یہ ہم گھر لے جائیں، مال غنیمت کا گدھا تھا، گھر لے جائیں۔ گدھا قابو میں نہیں آتا، گدھا ہے کہاں پہ؟ خیبر میں ہے گدھا، ٹھیک ہے، گدھا کہاں پہ ہے؟ خیبر میں، اور ہے کیا؟ مال غنیمت۔ گدھا مدینے کا واقف نہیں ہے، گدھے کو نہیں معلوم کہ مدینے کے راستے کون سے ہیں۔ جب ان کے قابو میں نہیں آیا، سرکار کی نگاہ پڑی، سرکار نے فرمایا کہ ایسے کرو، یہ گدھا
تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے، یہ میرے ساتھ جائے گا۔ سرکار کے ساتھ چلا گیا۔ اگلے دن سرکار نے گدھے کو کہا کہ جاؤ فلاں کو بلا کے لے آ۔ گدھے کو کہا کہ جا فلاں کو بلا کے لے آ۔ گدھا دروازے پہ آیا، سر سے باہر آ۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس گدھے کو ان کے گھر کس نے بتائے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گدھے کو، اس کا نام بھی بتاؤں گا آپ کو، اس گدھے کو یہ گھر کس نے بتائے۔ ارے تم کہتے ہو کہ ان میں غیر محمد والے محمد کو نہیں، مجھے قسم ہے اس نمبر کی، محمد والے محمد تو بہت بلند ہے، ان کے گدھے بھی آلے میں غائب ہیں۔ ہم کیسے پہچانے ہماری اوقات کیا ہے؟ مولا تجھے پہچاننے کی راستہ بھی بنا کے دیا معصوم نے، کائنات کے مشکل کشا جو ہوئے راستہ بنا کے دیا کہ تمہارا ظرف سوئی کے ناکے جتنا ہے۔ تمہارا ظرف سوئی کے ناکے جیسا، ہماری معرفت سمندروں جیسی۔ تمہارا کام فقط یہ ہے کہ تم سوئی کو سمندر میں ڈال دو، یعنی سوئی کو سمندر کے حوالے کر دو۔ اب جتنا سمندر اس ناکے کے اندر آئے گا نا، تمہارے لیے اتنی معرفت کافی ہے۔ جتنا سمندر اس ناکے کے اندر آ جائے تمہارے لیے اتنی معرفت کافی ہے۔ اب میں ایک فکر کہوں شادی معصوم نے فرمایا کہ جتنا سمندر ناکے کے اندر آ جائے تمہارے لیے وہ معرفت کافی ہے، لیکن کچھ بدبخت ناکے ایسے تھے، کچھ بدبخت ناکے ایسے تھے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ جتنا سمندر ان کے اندر آ گیا ہے، سمندر بس اتنا ہی ہے۔ معرفت حاصل کرو۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک